رجب اسلامی کیلنڈر کے حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، جسے رجب المرجب بھی کہتے ہیں۔ گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ اس ماہ میں عبادت کے طریقے رواج پا گئے، یعنی اور طریقے بھی آ گئے۔ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ جب ہم کھانا کھانے لگتے ہیں تو ایک مین میل ہوتا ہے اور اس کے ساتھ طرح طرح کی چٹپٹی چیزیں اور بھی لوازمات ہم شامل کر لیتے ہیں۔ تو اسی طرح جب ایک بدعت شروع ہوتی ہے تو پھر وہ ایک تک نہیں رکتی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے کام شروع ہو جاتے ہیں۔ عبادت کا صرف وہی طریقہ پسندیدہ ہے، عبادت وہی قابل قبول ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اتھارٹی کے ساتھ، ان کے حکم کے مطابق ہو۔ خود سے عبادت کے طریقے ایجاد کرنا اللہ کی اتھارٹی میں یا اللہ کے حکم میں دخل دینا ہے، اور یہ انتہائی غلط چیز ہے کہ جس کام کے لیے ہم انٹائٹلڈ ہی نہیں ہیں، جو ہمارا کام ہی نہیں ہے، اس میں انٹرفیئرنس کیسی؟ عبادت کے طریقے بتانا صرف معبود کا کام ہے، عابد کا کام نہیں۔ عابد بندہ غلام تو صرف پیروی کرے گا، اطاعت اور فرما برداری کرے گا، وہ خود سے وہ قانون نہیں بنائے گا۔ تو اس چیز کی کسی کو بھی اجازت نہیں۔ تو ہم سب کو اس کے بارے میں بے حد محتاط رہنا چاہیے، اور دین کے نام پر، عبادت کے نام پر ثواب کی خاطر کیا جانے والا کوئی بھی کام جب بھی ہم شروع کریں تو ضرور یہ سوچیں کہ کیا اس کی کوئی دلیل قرآن میں ہے، کیا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، کیا یہ اجر جو بتایا جا رہا ہے واقعی حقیقی معنوں میں اس کا کچھ وجود ہے یا صرف ایک جھوٹ گڑھ لیا گیا۔ اس طرح کی چیزیں دین میں شامل کرنا اور پھر ان کی پابندی کرنا، اور ایک خاص رات میں یا خاص دن میں یا خاص طریقے پر، یہ سب چیزیں دین میں دخل اندازی ہے اور یہ ناپسندیدہ ہے۔ آپ سوچئے کہ اگر آپ مثلاً کہیں پر کوئی قانون بنا رہے ہیں یا پالیسیز بنا رہے ہیں یا کسی بھی قسم کا کوئی ڈسپلن کام کر رہے ہیں، اور ایک وہ شخص جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں معاملے سے، وہ بیچ میں آ کر اپنی ایک کلاس ڈال دے، اپنی طرف سے کوئی چیز لوگوں کو اس کی پابندی کروانا شروع کر دے، تو یہ جرم ہو گئے، یہ دوسرے کی ٹیریٹری میں مداخلت ہوگی کہ آپ کو جس کام پر اپوائنٹ نہیں کیا گیا۔ یا پھر یہ کہ مثلا اگر کسی کو کسی خاص قانون کی پابندی کروانے کے لیے کہا گیا اور وہ اس قانون کے ساتھ کچھ اور قانون اپنی طرف سے بھی شامل کر دے جس کی اس کو اجازت نہ ہو، اس کے پاس کوئی اتھارٹی نہ ہو، کوئی سند نہ ہو، تو یہ طریقہ انتہائی معیوب ہے۔ تو دین کے معاملے میں بھی ہمیں نہایت سمجھداری سے کام لینا چاہیے، اور دین کو بس اتنا ہی رکھنا چاہیے کہ جتنا وہ ہے یا جتنا ہمیں دے دیا گیا ہے۔ اگر ہم کچھ چیزیں اپنی طرف سے شامل کریں گے تو ایسا کرنا دین کو بوجھل بنانا ہوگا، مشکل بنانا ہوگا، اور لوگوں کے لیے زندگی کو دوبر کرنے کے مترادف ہوگا، اور یہ انتہائی ناپسندیدہ بات ہے، کیونکہ ہمارے لیے اتنا ہی دین کافی ہے جتنا ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا۔ اس کی پابندی بھی ہم پہ بڑی بھاری ہوتی ہے، کہا یہ کہ ہم ایکسٹرا چیزیں شروع کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سال 12 مہینوں کا ہے، جن میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 پے در پے یعنی ایک کے بعد ایک، اور وہ کیا ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور رجب جو جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب بدء الخلق۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مہینوں کی تعداد اور مہینوں کی گنتی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے، اور ان میں سے 4 کو حرمت والا بنایا ہے۔ حرمت والے کا مطلب کیا ہے؟ احترام والا، قابل احترام، کہ جب یہ مہینے شروع ہو تو کسی قسم کی لڑائی جھگڑا فساد نہ کیا جائے، قتل و غارت نہ کی جائے، ہر طرف امن امان ہو۔